السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج آج کیا دن ہے ویسے سدرا؟ آج تھرسڈے ایکچولی، ہاں ایکچولی اصل میں نا سدرا کا آف ہوتا ہے جو میرا بڑا بچہ ہے اس کا تھرسڈے آف ہوتا ہے۔ آج میری آواز میں تھوڑا سا کچرا آ جاتا ہے تو جناب اس کا تھا آج آف، اور آج ہم بستر سے ہی بہت دیر سے اٹھے۔ میں نے تو خیر نماز پڑھ لی ہوئی تھی، ناشتہ ہم نے 2 بجے کے بعد کیا، اور ابھی ہم نے چائے وائے پی نا جب، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو آج ضرور لگانی ہے، آپ لوگوں سے گپ شپ کرنی ہے۔ تو میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی امی آپ کس موضوع پہ بات کریں گی؟ تو ایسے ٹک کر کے رات کو ہی ایک موضوع میرے ساتھ کلک ہو گیا تھا، جو میں اسمائل کرتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں بتائیں آپ کس موضوع پہ بات کریں گی؟ تو میں نے کہا آج بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ انٹرسٹنگ موضوع ان اے سینس کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو یقیناً آپ میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ جو آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے کھانے میں بہت ٹینٹرمز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میرے چھوٹے بچے کے بھی کھانے میں بہت ٹینٹرمز ہیں۔ ماشاءاللہ اب تو بڑی ہو گئی ہے، گریجویشن کر لیا، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو اس کے اتنے نخرے ہیں، اتنے ٹینٹرمز ہیں کہ ہم لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رات اس نے مجھے کہا، اور روزانہ رات کو اس کا ایک کوشچن ہوتا ہے، بڑے جو بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ اس طرح کا کوشچن اب نہیں کرتے کیونکہ وہ خود کوک کر لیتے ہیں، لیکن مشل کا ایک کوشچن جو میرے ساتھ روزانہ ہوتا ہے، اس نے مجھے رات کو پوچھا کہ آپ صبح کیا پکائیں گی؟ تو میں نے 2 سیکنڈ میں میں نے پوز کروں گی، یہ بتاتی کچھ اور ہے، پکاتی کچھ وہ میں اور۔ آگے چل کے وہ بھی آپ سے بتاتی ہوں۔ میں نے 2 منٹ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے میں رکی، میں نے سوچا میرے پاس کیا کیا ہے۔ میرے فریج میں میٹ ہے اور آلو پڑے ہوئے تھے، میں نے جلدی سے کہا آلو گوشت، کیونکہ یہ آلو گوشت شوربہ شوق سے کھا لیتی ہے۔ تو جب میں نے اس کو کہا آلو گوشت، اس نے کہا، پھر کہتی ہے نہیں آلو گوشت میں گند بڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے اتنی ہنسی آئی، وہ گند اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں کھڑا مسالہ اس میں شوربے میں اچھا لگتا ہے، دال چینی، کالی مرچیں اور بڑی الائچی، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ادرک لمبا لمبا۔ تو وہ بچوں کو وہ گند لگتا ہے شوربے میں، جبکہ چاولوں کے ساتھ بچے شوق سے شوربہ کھا لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ آج کیا پکائیں گی؟ تو میں کہتی ہوں اچھا دیکھوں گی جو میرے پاس اویلیبل ہوا، پھر میں اس کا وہ کرتی ہوں۔ لیکن آج آلو کچھ نہیں پکے گا، نہیں 110%۔ نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا، میری بہت سی بہنیں میرے ساتھ اس بات سے ایگری کریں گی کہ جب ہم بچوں کو تو کہتے ہیں اچھا آج میں یہ پکا لوں گی، لیکن جب ہم کچن میں جاتے ہیں تو ہم اویلیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ پر آپ نے پوز کر کے سوچا کہ آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے؟ ہاں میں نے سوچا، دیکھتے ہیں اب آلو گوشت ہاں کیسے۔ وہ میں کوشش کروں گی آلو گوشت پکائے لوں، لیکن میں کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچن میں سے چیزیں نکل جائیں اور بچے کھا لیتے ہیں تو میں وہ چینج بھی کر لیتی ہوں۔ اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمبینیشن بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے چنے والے ساتھ چاول نہیں کھانے یا آلو والے چاول نہیں کھانے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں فریج میں پڑی ہوئی ہیں، خراب نہ ہو جائے۔ میں نے مٹر نکال کے رکھے ہوئے تھے سردی، تو میں نے مٹر ایکچولی سردیوں میں نکال کے رکھے تھے تاکہ مجھے چاول بہت پسند ہے مٹر والے، تو میرا یہ تھا کہ اور کچھ نہ ہو تو بندہ مٹر والے چاول بڑے مزے سے بنا لیتا ہے۔ لیکن بچوں کو جب تازے تازے اچھے لگتے ہیں، جب ٹائم گزرتا ہے تو وہ ان کو پسند نہیں آتے۔ اسی طرح جب زیادہ بنائیں تو وہ چیزیں بچے بعض دفعہ اوائڈ کرتے ہیں کھانے سے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے اب ان کو ہوتا ہے کہ چائنیز بنا ہو، کچھ ایسا چٹپٹا بنا ہو، ہر وقت آپ وہ چیزیں نہیں بنا سکتے، بلکہ ہمیں ماؤں کو بھی کھانے کا دل نہیں چاہتا، تو ہوتا ہے کہ ریگولر کھانا جو بن رہا ہے وہ بنائیں۔
تو بہرحال آپ کے چھوٹے بچے کے ٹینٹرمز یقین کریں بہت ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے کھانے میں اگر اس نے سلاد کہا ہے تو سلاد نہیں ملا تو اس نے کہا میں نے نہیں کھانا. اگر اچار رکھنے کے لیے اس نے کہا ہم بھول گئے تو وہ کہتا ہے نہیں جی لے جو کھانا ہم نے نہیں کھانا. تو ایسے آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوتا ہوگا. اور چھوٹا بچہ ویسے ہی بہت ٹینٹرمز دکھاتا ہے اور ویسے بھی وہ لیو ہے, تو اس لیے مجھے تھوڑا اس سے ڈر کے رہنا پڑتا ہے, کیونکہ بڑے بچوں کو مجھے پتہ ہے کہ وہ خود ہی بنو کے کھا لیں گے, مجھے ان کی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن مجھے چھوٹے کی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اس وقت پاس نہیں ہے, تو اس لیے میں اس سے بہت ڈرتا ہوں. ہاں ایک دفعہ نا ہم نے کیا کیا, ہم ڈائٹ کا کھانا بنا رہے تھے, زارا بھی ہمارے ساتھ کھاتی ہے, 2 بڑے بچے تو ڈائٹ کانشیس ہو گئے ہیں جیسے جیسے ایج بڑھی. تو ایک دن نا کیا ہوا کہ ہم لوگ ڈائٹ کا ہی کھانا کھائی جا رہے تھے. ایک دن تو ہمارا چھوٹا بچہ رو پڑا, میں نے نہیں کھانا, مجھے کچھ نہیں دے رہے کھانے کے لیے. پھر مجھے ہوا کہ نہیں اس کے لیے مجھے تیاری رکھنی چاہیے. اور کل میں نے کپڑے دھوئے, گروسری کرنے گئی, بہت کام کیے. تو میں نے نا آ کے شامی کباب بنائے, کیونکہ ہم لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ ہے کہ چلو اس کے لیے شامی کباب بنے رہے. تو یہ سینڈوچ وغیرہ بنا کے, برگر بنا کے, ونڈا شامی کا برگر بنا کے اس کو اچھا لگتا ہے. تو میں وہ بنا رہی تھی, تو میں نے چلاکی میں نے یہ لگائی ہوئی ہے کہ بڑی عید پہ میں نے جو بھی گوشت تھا بڑا, میں نے وہ سب کو ایک کر کے اس کو لین صاف کیا, لین میٹ کر کے. تو میں نے ان سب کو نا بہت اچھی طرح گلا کے اس کو گھوٹ کے اس کو ڈرائی کر کے نا, تو مطلب ایک گولا سا بنا کے پیکٹس میں رکھ لیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کبھی حلیم بنائیں وہ پیکٹ اس میں شامل کر لیں, وہ بڑے مزے کی دال بھی اور حلیم بھی بن جاتی, یا ہریسہ بن جاتا ہے, یا شامی کباب بن جاتے ہیں. تو میں نے سارے میٹ کو اچھی طرح پیکٹ بنا کے اس طرح پکا کے رکھا ہوا ہے. تو کل میں نے کیا کیا کہ میں نے 1 کلو دال کو بوائل کیا, سارے مسالے شامی ڈال کے. اور مجھے کہتی یہ کیا کر رہی ہیں, تو میں نے کہا میں شامی کباب بنا رہی. تو میں نے کہا جاؤ 2 پیکٹ وہاں سے نا گوشت کے لے کے آؤ. اس نے کہا یہ ڈالیں گی بیچ میں, تو میں نے کہا تو نہیں مجھے کہنا بڑے مزے کا. کہتی ہے میں کبھی بھی نہیں کہوں گی. اب رات جب جناب کو بھوک لگی تو ہم نے ان کو برگر شامی انڈا والا بنا کے دیا. تو میں نے کہا جب تم کھاؤ گی تو مجھے کہو گی بہت مزے کا ہے. تو کہتی ہے میں نہیں کہوں گی, اور بڑی کانشیس تھی وہ اس معاملے کے, وہ مجھے نہیں کہے گی اچھا. لیکن جب اس نے کھایا میں نے کہا کیسا, کہتی میں کہا اللہ تو پھڑے آ گیا. تو یہ تھا جناب میرے چھوٹے بچے کے ٹینٹرمز کھانے میں, تو وہ آ گیا. تو اس لیے میں ویڈیو کو یہی اینڈ کرتی ہوں, میں آپ سے پھر ملوں گی. اور اگر آپ کو میری گپ شپ اچھی لگتی ہے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور سنتے رہے میری گپ شپ. اللہ حافظ, میں بچتی ہوں.